العالمین اللہ کریم کے کلام مقدس قرآن پاک آنکھوں سے دیکھنا بھی ثواب ہے. آپ زیارت کریں تاکہ اللہ آپ کو دیکھنے کے ثواب سے مالا مال کر دے. یہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے. شہر کے پرلے کنارے سے ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا. اللہ بندے کا نام کیا تھا؟ اللہ نے قرآن پاک میں اس بندے کا نام نہیں لیا، اشارہ کر دیا میں اللہ کو بندے کے نام سے کوئی مطلب نہیں، میں اللہ کو بندے کی صفتوں سے پیار ہے. اللہ تجھے کون سی صفت پسند آئی؟ فرمایا یہ دوڑتا ہوا آیا. اللہ اس بندے کا دوڑنا اتنا پسند آیا، اللہ نے اس کے دوڑنے کو قرآن کا حصہ بنا دیا. آ کر کہنے لگا قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک. فرعون کے دربار میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، سردار جمع ہے تجھے مارنا چاہتے ہیں. فاخرج انی لک من الناصحین. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں سے نکل جا، میں تیرا ہمدرد ہوں، میں تیری خیر خواہی کرنے والا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل پڑے. فخرج منها خائفا يترقب. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے دل میں ڈر رہے تھے، ایسا نہ ہو پیچھے فرعون کے فوجی آ جائیں مجھے گرفتار نہ کر لیں. یہ لفظ ہیں، آپ لفظ دیکھیے ذرا، یہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے. خائفا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دل میں ڈر رہے تھے. عام دوستوں پہ میرا سوال ہے، بچوں نے نہیں بولنا، بیٹا آپ نے خاموش رہنا، مہربانی کرنا. بڑے ساتھی مجھے جواب دیں. یہ زمین آپ کے اور میرے حق میں گواہ بن جائے، اور فرشتے دل کا حال نہیں جانتے. آپ زبان سے جواب دیں گے، فرشتے نوٹ کریں گے، اللہ بخشش کا ذریعہ بنائے گا. موسیٰ علیہ السلام تو دل میں ڈر کر نکلے جا رہے ہیں. اللہ کس سے ڈرتا ہے؟ چپ کر کے میرا سوال یا پھر نہیں سمجھا. اللہ کس سے ڈرتا ہے؟ اللہ کسی سے نہیں ڈرتا. جو حاجت روا ہو، جو مشکل کشا ہو، وہ کسی سے ڈرا نہیں کرتا. دوست جھگڑا ختم، دین جھگڑے کا نام نہیں، دین تو پیار اور محبت کا نام ہے، سمجھنے سمجھانے کا نام ہے. لفظ خائفہ، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنی شان کے باوجود، اتنے مقام کے باوجود حاجت روا اور مشکل کشا ہوتے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی. آس پاس دیکھتے بھی جا رہے ہیں، پیچھے فرعون کے پکڑنے والے بندے تو نہیں آ رہے، دعا بھی کرتے جا رہے ہیں. قرآن پاک کے لفظ قال رب نجنی من القوم الظالمین. اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، اے میری ضروریات پوری کرنے والا میرا مالک، میں موسیٰ علیہ السلام کو ظالم قوم سے نجات عطا فرما. آپ سے اپیل ہے، عالم اللہ سے، باقی دوستوں سے، اللہ کا نام اونچا لینا ہے، کیونکہ قرآن میرے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں. اس پریشانی کے عالم میں موسیٰ علیہ السلام نے کس کو بلایا؟ اللہ کا نام اونچا لینا ہے، کس کو بلایا؟ یہ میرا اپنا مسئلہ ہے یا قرآن کا حوالہ ہے؟ یہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے. اور کس انداز میں بلایا؟ اور رب اے میرے پروردگار پالنہار، نجنی من القوم الظالمین.
الظالمین، میں موسیٰ علیہ السلام کو ظالم قوم سے بچایا۔ اب میں دو لفظ عرض کرتا ہوں، میری طرف دیکھیے گا، غیرت مند لوگوں کا علاقہ ہے اور میں بات غیرت کی کرنے لگا ہوں۔ قرآن پاک کے اندر دو لفظ بڑے عجیب ہیں، ایک ہے رب اور دوسرا ہے آپ۔ اب مانا ابا، والد، باپ۔ اگر کسی بندے سے پوچھئے غیرت مند بندہ یہ بتا تیرے بھائی کتنے ہیں، غیرت مند دوست یہ بتا تیرے چچا کتنے ہیں، ماموں کتنے ہیں، بیٹے کتنے ہیں، چچا صاحب بھائی کتنے ہیں، اساتذہ کے شاگرد کتنے ہیں، پیر صاحب کے مرید کتنے ہیں۔ خوش ہو کر غیرت مند بندہ جواب دے گا۔ اگر کسی غیرت مند بندے سے پوچھا جائے تیرے والد کتنے ہیں، جھگڑا ہو جائے گا۔ تجھے حیا بھی نہیں آیا یہ سوال کرتے ہوئے کیوں؟ نسب کے حلالیوں کے لیے، نسل کے حلالیوں کے لیے، جسم کے حلالیوں کے لیے اب ایک ہے اور عقیدے کے حلالیوں کے لیے رب ایک ہے۔ جسم کا حلالی بندہ اب دوسرا برداشت نہیں کرتا تو عقیدے کا حلالی بندہ رب بھی دوسرا برداشت نہیں کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے جا رہے ہیں، رب نجنی من القوم الظالمین، اللہ مجھے ظالم قوم سے بچا۔ اللہ کریم کی قدرت، اللہ فرماتے وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رخ مدین کی طرف ہو گیا۔ راستے کے بھی واقف نہیں ہیں، کہتے جا رہے ہیں عَصَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، میں تو راستہ بھی نہیں جانتا لیکن مجھے اپنے رب کی رحمت سے امید ہے اللہ خود مجھے سیدھے راستے پر چلا دے گا۔ سفر کرتے کرتے 10 دن اور 10 رات کا سفر تھا مصر سے مدین کے شہر کا۔ اللہ کریم کے قرآن کے الفاظ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ۔ 10 دن اور 10 راتوں کا سفر کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین جا پہنچے۔ بستی کے باہر پانی کا کنواں تھا، چرواہے بکریوں کو لے کر پانی پلا رہے تھے۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، باہر چلے جاؤ، بیٹا میری توجہ خراب ہوتی ہے، مہربانی کرو میری طرف دیکھنے۔ 10 بندے مل کر کنویں میں سے ڈول کھینچ کر بکریوں کو پانی پلا رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یہاں پہنچے۔ اللہ فرماتے ہیں وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، 2 نوجوان لڑکیوں کو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اپنی بکریوں کو لے کر الگ کھڑی ہوئی تھی، چرواہوں کے ساتھ نہیں۔ یہ کوئی پاکستان کا ماحول تو نہیں ہے نا جہاں مرد وہاں عورتیں۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ، الگ کھڑی ہوئی تھی بکریوں کو روک کر۔ اب طرف دیکھیں ساتھی سارے سب آئیں عالم اللہ، میں یہاں کو جامعہ پڑھتا رہا ہوں پورا سال، میں نے تو حدیث کیا، میں ماحول جانتا ہوں لیکن میں لوس ٹاپ کا مخالف ہوں، بعد میں سنجیدہ کروں گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں 2 نوجوان لڑکیاں بکریوں کو لے کر ایک طرف کھڑی ہوئی تھی۔ ان دونوں عورتوں کا نام کیا تھا؟ اللہ نے پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا، صرف حضرت مریم کا نام ہے قرآن پاک کے اندر۔
حضرت مریم کے نام پر سورت بھی ہے، سورت مریم. اور اللہ نے مریم کا نام قرآن میں کیوں لیا؟ یہ میرے سامنے 10واں پارہ، سورت کا نام سورت التوبہ. فرمایا وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ. یہ آیت نمبر 30 ہے، سورت التوبہ 10واں پارہ میرے سامنے. عیسائی کہنے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. آپ بتائیں سارے دوست، اللہ کا کوئی بیٹا ہے؟ ایماندار بندے اونچا بتائیں گے اللہ کی کوئی بیٹی ہے؟ لم یلد ولم یولد. اللہ بیٹے سے بھی پاک، اللہ بیٹی سے بھی پاک، اللہ اولاد سے بھی پاک، اللہ والدین سے بھی پاک. عیسائی کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. اللہ نے اگلی آیت میں جواب دیا، فرمایا والمسیح ابن مریم. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کا بیٹا ہے. عیسائیوں کو مسئلہ سمجھانے کے لیے اللہ نے قرآن میں حضرت مریم کا نام لیا، ورنہ پورے قرآن پاک میں اللہ نے کسی عورت کا نام نہیں لیا. مسئلہ سمجھا دیا. عورت کے جسم کا بھی پردہ ہے، عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، عورت کے نام کا بھی پردہ ہے. یہ بات سمجھنے والی ہے. پہلے ایک اور آیت آپ کو دکھاؤں. تیسرا پارہ، سورت کا نام سورت آل عمران. یہ میرے سامنے سورت آل عمران تیسرا پارہ کھلا ہوا ہے. یہ پہلی سطر ہے اور آیت کا نمبر ہے 59. یہ فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. یہودی کہنے لگے بغیر والد کی عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے؟ ہم نہیں مانتے. معاذ اللہ، حضرت مریم کا کردار ٹھیک نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں جواب دیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. خبردار یہودیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت مریم صدیقہ کے بارے میں غلط زبان استعمال نہیں کرنی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام والی ہے. میں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا جس کی والدہ تو ہے، میں اللہ تو وہ قادر ذات ہوں. میں نے حضرت آدم کو پیدا کیا جس کا والد بھی نہیں ہے، والدہ بھی نہیں ہے. اگر میں اللہ بغیر والد اور والدہ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہوں تو صرف والدہ میں سے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا کر سکتا ہوں. آئیے سبق پڑھنا. سبق کیا ہے؟ پورے قرآن میں اللہ نے کسی عورت کا نام نہیں لیا. حضرت مریم کا نام کیوں لیا؟ عیسائیوں کو مسئلہ سمجھانا تھا. عیسیٰ علیہ السلام میرا بیٹا نہیں، مریم کا بیٹا ہے. اب خیال، میرے ہاتھ کو دیکھیں سارے دوست. عالم محلہ، شناختی کارڈ مجبوری ہے، پاسپورٹ مجبوری ہے، نکاح نامہ مجبوری ہے، عورت کا نام لکھنا پڑتا ہے. اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو عورت کے نام کا پتہ بھی پرائے بندے کو نہیں ہونا چاہیے. عورت کے تو نام کا پتہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا قصہ قرآن میں نام نہیں. نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر قرآن میں نام نہیں. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا قرآن میں قصہ ہے لیکن نام کسی اور کا نام نہیں. صرف حضرت مریم کا نام. عورت کے جسم کا بھی پردہ، آواز کا بھی پردہ، نام کا بھی پردہ. اب میں آپ کو آواز کی مثال دکھا دوں. یہ 18واں پارہ ہے. سورت کا نام سورت النور. فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ
یعلمن ما یخفین من زینتہن. زیارت کرے زیارت. یہ پہلی سطر ہے. آیت نمبر 31 18واں پارہ سورۃ النور. میری ماں اور بہنوں کو جا کر سنانا ہے مسئلہ. یہ قرآن ہے, یہ آپ کے ذمہ امانت ہے میری. اپنی چار دیواری کے اندر, اپنے گھر کے اندر عورت کام کر رہی ہے, جھاڑو دے رہی ہے, کھانا پکا رہی ہے. میں مثال دیتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں خبردار خبردار مسلمان بی بی, اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر چلتے وقت زور کے ساتھ زمین پر پاؤں نہ رکھنا. ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں والے زیور کی آواز گھر سے باہر پرایا بندہ نہ سن لے. عورت نے پاؤں میں جو زیور پہنا ہوا ہے, زیور کی آواز کا بھی پردہ ہے. ہمارے پنجاب میں حالت یہ ہے, عورتیں گپے لگا رہی ہیں, پورا محلہ سن رہا ہے. قرآن تو کہتے ہیں عورت کے زیور کی آواز گھر سے باہر نہیں جانی چاہیے. یہ آیت ہے, کھولی ہوئی ہے, آپ نوٹ کریں, مانا گھروں میں چیک کریں. تازہ تازہ حج گزرا ہے, مرد حج کرنے کے لیے جا رہا ہے, عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے. مسلمان مرد نے اونچی آواز سے کہنا ہے لبیک اللہم لبیک. عورت حج عمرے پر جا رہی ہے, اونچی آواز سے لبیک کہے گی, ثواب نہیں گناہ لکھا جائے گا. عورت کو اونچی آواز سے لبیک کہنے کی اجازت نہیں ہے. اگلا مسئلہ سنیں. نماز پڑھ رہی ہے عورت. ابھی ہم نے مغرب کی نماز پڑھی, میں مغرب کی مثال دیتا ہوں. مغرب کی نماز پڑھ رہی ہے عورت گھر کے اندر. اگر عورت نے نماز کے اندر اونچی آواز سے قرآن پڑھ لیا, الحمدللہ رب العالمین, عورت کی نماز والی تلاوت کی آواز گھر سے باہر کسی پرائے بندے نے سن لی, عورت کی نماز ٹوٹ گئی. عورت کی تلاوت کی آواز باہر نہیں جانی چاہیے. اذان کا وقت ہو جائے, عورت کو اذان پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. بخاری شریف کے لفظ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التسبیح للرجال والتسبیح للنساء. رواہ البخاری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام نماز میں بھول گیا. انسان کبھی بھول جاتا ہے. پیچھے جو مرد کھڑے ہیں, مردوں نے اونچی آواز سے کہنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ, تاکہ امام سبحان اللہ کی آواز سن کر سمجھ جائے میں نماز میں بھول گیا ہوں. مردوں کو خیال نہیں رہا, عورتیں بھی جماعت میں شامل ہیں, لیکن عورتوں نے امام کو یاد دہانی کرانے کے لیے زبان سے سبحان اللہ نہیں کہنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والتسبیح, عورتیں ہاتھ پر ہاتھ مارے تاکہ ہاتھوں کی آواز سن کر امام سمجھ جائے کہ میں نماز میں بھول گیا ہوں. اب خلاصہ سنیں, میری طرف دیکھیں. عالم اللہ یہ میری انگلیاں. عورت کو اونچی آواز سے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں. عورت کو اونچی آواز سے لبیک کہنے کی اجازت نہیں. عورت کو اذان پڑھنے کی اجازت نہیں. عورت کو زبان سے اونچا سبحان اللہ کہنے کی اجازت نہیں. اپنے گھر کے اندر چلتے ہوئے زور کے ساتھ زمین پہ پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں. اور شادیوں کے موقع پر ڈانس کر کے گانے گا کر پورے محلے کو آواز سنانے کی کیسی اجازت ہے؟ یہ مسئلہ نہیں سمجھ آ رہا مسلمانوں کو. اونچی آواز سے عورت کو قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں. ربیع الاول کے مہینے میں میلاد کی محفل میں شعر و شاعری پڑھ کر پورے محلے کو آواز سنانے کی اجازت
کچھ عالم محلہ نے میرے درد دل پر غور کیا. آپ مجھے شریعت کو ماننے والے دوست ہیں الحمدللہ. اونچا خانہ میں جواب دینا ہے, اونچی آواز سے لبیک کہنا, زور کے ساتھ خم زمین پر پاؤں رکھنا, اونچی آواز سے قرآن پڑھنا نماز میں, اونچی آواز سے سبحان اللہ کہنا, اذان دینا, ان تمام چیزوں کی عورت کو اجازت ہے؟ اونچا اجازت ہے؟ میلاد کی محفلوں میں نعتیں پڑھ کر پورے محلے کو آواز سنانے کی کیسی اجازت ہے؟ کتنا بڑا افسوس ہے خدا کی قسم. میری 3 انگلیاں دیکھی عالم اللہ, کوئی زندگی کا پتہ نہیں پھر ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں. نمبر 1 عورت کے نام کا پردہ ہے, نمبر 2 عورت کی آواز کا پردہ ہے, اور نمبر 3 عورت کے جسم کا پردہ ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب قاسیات عاریات مائلات ممیلات. تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت کی عورتوں پر کپڑے پہن کر بھی عورتیں بے لباس ہوں گی. میں نے بڑے محتاط لفظ بولے, مجھے شرم آتا ہے. ربا قاسیات عاریات, کپڑے پہننے کے باوجود عورتیں بے لباس ہوں گی. کیا مطلب؟ اتنے بڑی کپڑے پہنے گی پورا جسم اس میں سے نظر آئے گا, اتنے تنگ کپڑے عورتیں پہنے گی پورا جسم اس میں سے ظاہر ہوگا. ایمان کے ساتھ بتائیں سارے دوست, آج وہ وقت آ گیا ہے کہ نہیں آ گیا؟ یہ کوئی معمولی گناہ ہے؟ باریک کپڑے پہننا, تنگ کپڑے عورت کا پہننا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یجدن ریحہا وان ریحہا لیوجد بمسیرت کذا وکذا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باریک کپڑے پہن کر, تنگ کپڑے پہن کر جسم دکھانے والی عورتیں 500 سال کے سفر سے آنے والی جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گی. ہم مردوں کا کوئی گناہ نہیں ہے, ہم باریک کپڑے بازار سے خرید کر گھر میں دیتے ہیں کہ یہ سلائی کر یہ پہن. ہم نے باریک کپڑے گھر میں خرید کر دیے. جس طرح باریک کپڑے پہن کر جسم دکھانے والی عورت گناہگار ہے, میں باریک کپڑے خرید کر گھر میں دینے والا میں بھی برابر کا گناہگار ہوں. آج حالات کیا بن رہے ہیں؟ گھر کے اندر ابا ہے, مسئلہ دھیان سے سننا سارے بڑے ساتھی, گھر میں ایک بیٹا ہے, گھر میں ایک خاوند ہے, گھر میں ایک بھائی ہے, چچا ہے, ماموں ہے, ان سے عورت کا پردہ نہیں ہے. یہ تو محرم ہے, ان سے پردہ نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں خبردار مسلمان عورت وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ. یہ 18واں پارہ سورت کا نام سورت نور, میں نے انگلی رکھی ہوئی حوالہ دیکھیے. گھر میں چچا ہے, ماموں ہے, والد ہے, بیٹا ہے, بھائی ہے, خاوند ہے. فرمایا خبردار مسلمان عورت, یہ جو تیرے قریبی رشتے دار ہیں, گھر کے اندر رہنے والے, گھر کے اندر اپنے ساتھ والے دوپٹے کے ساتھ اپنے سینے کو ڈھانپ کر رکھنا. ان کے سامنے بھی تیرا سینہ کھلا نہیں ہونا چاہیے, حالانکہ ان سے تو شریعت میں پردہ ہی نہیں ہے, یہ قرآن کی آیت ہے. عورتوں کے سر سے دوپٹہ اتر گیا, جسم سے برقع اتر گیا. اللہ کی رحمت کیسے آئے؟ لوگ روتے ہیں ہمارے سامنے کہ گھر میں برکت نہیں ہے, جی فساد ہے, جھگڑا ہے, لڑائیاں ہیں. آپ کے گزرنے والے کی ویڈیو چل رہی ہے, بھائی نے بھائی کو مار ڈالا, خنجر کے وار کر کے کوئی بجلی کا بل زیادہ آیا, جھگڑا بڑھ گیا. ہائے کیوں
کیوں اللہ کی رحمت سے محروم ہوئے؟ جواب سنیں، پھر کر دیکھیں، سر اٹھائیں، بیٹا مہربانی کرو نا، بچوں کو پیار سے باہر لے جائیں، مہربانی کرو، پھر کر دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی، یہ گھر میں جا کر سنانا ہے آپ نے، یہ امانت ہے آپ تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی، حضرت جب آپ کے پاس جبرائیل فرشتہ آئے آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے، مجھے تو فرشتہ نظر نہیں آتا، آپ کو تو جبرائیل نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، جبرائیل آیا، میں بتاؤں گا۔ تھوڑی مدت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جبرائیل فرشتہ میرے پاس آیا ہوا ہے۔ اچھا، یہ بھی حوالہ پہلے دیکھ لیں۔ 16 پارہ، سورت کا نام سورت مریم، فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک، آیت نمبر 64، یہ حوالہ ہے سورت مریم۔ جتنے تک اللہ کا حکم نہ ہو فرشتے زمین پہ نہیں آ سکتے۔ جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اللہ کے حکم سے۔ حضرت خدیجہ، یہ جبرائیل آیا ہوا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، آپ میری جھولی کے اندر سر مبارک رکھ کر لیٹ جائیں۔ آپ نے جھولی میں سر مبارک رکھا، اپنی بیوی ہے، لیٹ گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سر سے دوپٹہ اتار دیا، سر کے بال نظر آنے لگ گئے۔ عرض کرنے لگی، حضرت میں نے سر سے دوپٹہ اتار دیا ہے، بال سر کے نظر آ رہے ہیں۔ جبرائیل فرشتہ کھڑا ہے یا واپس چلا گیا؟ آپ نے فرمایا جبرائیل تو واپس چلا گیا ہے۔ اچھا، دوبارہ سر پہ دوپٹہ رکھا، سر کے بال ڈھانپ دیے۔ اب آپ نے فرمایا جبرائیل فرشتہ واپس آ گیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، حضرت یہ واقعی جبرائیل ہے، رحمت والا فرشتہ۔ بے پردہ نظرائیں کر جو چند بیویاں اکبر صدی میں حیرت کونی سے کر گیا، پوچھا میں نے آپ کا پردہ کا کیا ہوا؟ کہنے نے حیران ہو کر پوچھا، قال ما خطبکما، یہ ہمارا تم دونوں الگ کیوں کھڑی ہو؟ تم بھی بکریوں کو پانی پلاؤ نا، دونوں لوگ۔ یہ جو ان چرواہوں کا بچہ ہوا پانی ہوگا وہ پانی ہم بکریوں کو پلائیں گی۔ سوال پیدا ہوا، سوال سنیں، سوال پیدا ہوا، باقی بکریوں کو لے کر مر گئے ہیں، تمہارا بھی کوئی مرتا نہ۔ ان تک گزرا گیا، چپ کر گئے ہو، کیوں؟ قبرستان اتنا بیٹھا، اچھا اب تو چپ کر گئے سارے۔ میں نے کہا میں گزرا والا پڑھتا رہا، مجھے ماحول کا پتہ ہے۔ یہ جو بازاروں میں شاپنگ کرتی پھر رہی ہیں، ان کی کیا مجبوری ہے؟ قرآن ماننے والے اونچا بتائیے، تو قرآن کو مانتے ہیں سچا۔ قرآن نے کیا مسئلہ سمجھایا؟ اور کس وقت گھر سے باہر نکلے جب مجبوری ہو، کب باہر نکلے جب نہیں، مجھے قرآن ماننے والے اونچا بتائیں، کب باہر نکلے جب۔ یہ دونوں نوجوان لڑکیاں کیوں باہر نکلی تھی؟ خوشی سے یا مجبوری سے؟ ابا ہمارا ضعیف ہے، بابونا شیخ کبیر، ابا بوڑھا ہے، مجبوری کی وجہ سے ہم پائے رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بکریاں مجھے دو، ان سے بکریاں لے لی، کنویں کی طرف جانے لگے۔
چرواہے پانی پلا رہے تھے بکریوں کو، وہ مسکرانے لگ گئے اور کہا ہٹو ہٹو بھائی، اکیلا جوان آ رہا ہے بکریوں کو پانی پلانے کے لیے، ہم تو 10 بندے مل کر ڈول کھینچتے ہیں، یہ اکیلا بندہ آ رہا ہے، ہٹو بھائی راستہ دو۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچے، قرآن پاک کے لفظ فَسَقَا لَهُمَا، بخاری شریف میں حدیث ہے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے ایک پیغمبر میں 40 جنتی جوانوں کی طاقت ہوتی ہے، ایک جنتی جوان کی طاقت دنیا کے 100 مردوں کے برابر، 40 جنتی جوان۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا دیر لگانی تھی، ڈول بھرتے گئے بکریوں کو پلاتے گئے، آنن فورن ساری بکریوں نے پانی پی لیا، بکریاں ان بچیوں کے حوالے کر دی، ثم تولى إلى الظل، اللہ بہتر جانتا ہے دیوار کا سایہ تھا، درخت کا سایہ تھا، کسی پہاڑ کا سایہ تھا، اللہ نے نام نہیں لیا، اللہ نے یہی فرمایا ہے ایک سائے میں جا بیٹھے۔ سایہ کس چیز کا تھا؟ اللہ والا۔ دعا کرنے لگے اور اب لما نزلت الی من خیر فقیر، اللہ میں تیرے دروازے کا فقیر ہوں، محتاج ہوں، 10 دن 10 راتوں کا سفر کر کے آیا ہوں، اللہ میرا یہاں کوئی واقف بھی نہیں، بھوک لگی ہے، روٹی کا انتظام کر۔ اللہ کا نام کون اونچا لے گا؟ میں دعا کرتا ہوں اللہ اسے دنیا آخرت کی رحمت سے مالا مال کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کھانا کس سے مانگا؟ کس سے مانگا؟ جھگڑی ختم ہو گیا۔ یہ میرے سامنے آخری پڑھا سورت کا نام سورت البلد، فرمایا علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین۔ یہ آیت نمبر 8 اور 9 سورت البلد اور آخری پارہ۔ میرا جسم دیکھیے، اپنا جسم آپ کا، اللہ نے جو ہمارا جسم بنایا ہے، اللہ نے اکثر اعضاء جوڑا جوڑا بنائے ہیں، ڈبل ڈبل بنائے ہیں، ہاتھ بھی 2 بنائے، ٹانگیں بھی 2 بنائی، پاؤں بھی 2 بنائے، گھٹنے بھی 2 بنائے، کان بھی 2 بنائے، آنکھیں بھی 2 بنائی، 2 لیکن 3 چیزیں اللہ نے 2 نہیں بنائی، ایک ایک کر کے بنائی ہیں۔ نمبر 1 دل بھی اللہ نے ہمارا ایک بنایا ہے، آپ تھک گئے، دل بھی اللہ نے ایسے نہیں، قرآن کا حوالہ ہے، 21واں پارہ سورت کا نام سورت الاحزاب۔ اللہ فرماتے ہیں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، یہ آیت نمبر 4 زیارت کرے، زیارت سواب دیکھنے والوں کو، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کسی بندے کے سینے میں اللہ نے 2 دل نہیں بنائے، دل ایک بنایا ہے۔ مسئلہ سمجھا دیا، دل ایک ہے تو ایک دل میں تیرا بھی ایک کا ہونا چاہیے۔ کس کا؟ کس کا؟ یہ مکان ایک ہے، میں دل کو مکان کہہ رہا ہوں، یہ مکان ایک ہے، جب یہ دل والا مکان ایک ہے، ایک مکان میں مہمان بھی ایک ہونا چاہیے۔ نمبر 2 پیشانی بھی اللہ نے ہماری ایک بنائی ہے، مسئلہ سمجھا دیا،
پیشانی ایک ہے، ماتھا ایک ہے، تو پیشانی کے ساتھ سجدے کے لے بھی ایک ہونا چاہیے۔ یہ قرآن میرے ہاتھ میں بابود اللہ کا گھر ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے کلمہ شریف پڑھ لیا تو انبیاء علیہ السلام کی بے ادبی کرے مسلمان نہیں، آمنہ کے لال کی توہین کرے مسلمان نہیں، جس کو اللہ کا قرآن ولی کہے جو اس کی ولایت نہ مانے وہ مسلمان نہیں۔ انبیاء کرام کی، آمنہ کے لال کی، سارے اولیاء کرام کی شان مقام رتبہ درجہ برحق ہے، لیکن ایک پیشانی کے ساتھ سجدہ صرف اللہ کا حق ہے۔ نمبر 3 فرمایا أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ۔ حوالہ دیکھیں، میں اللہ نے انسان کی آنکھیں بھی 2 بنائی ہیں، شفتین ہونٹ بھی 2 بنائے ہیں، لیکن دونوں ہونٹوں کے اندر لسانن زبان میں اللہ نے ایک بنائی ہے۔ مسئلہ سمجھا دیا، زبان ایک ہے تو اس زبان کے ساتھ حاجت پیش کرنے کے لین بھی صرف ایک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کھانے والی حاجت کس کے آگے پیش کی؟ اللہ میں محتاج ہوں، اللہ میں فقیر ہوں، قرآن ہے، ایک رب بیٹھ جاؤ، بہتر دیکھیں، بہتر دیکھیں۔ میاں محمد بس سے فرما دے کھڑی والے، اب آپ کی پنجابی آپ کو سناؤں۔ فرمانے نہ منگتے کو منگتا منگے تے رہے مرادوں خالی، منگتے کو ایک بندہ بازار میں بھیک مانگ رہا ہوں اور میں اس سے مانگنا شروع کر دوں، مجھ سے عجیب بات نہیں ہو، میں دوسروں سے مانگتا ہوں تو مجھ سے مانگتے ہو۔ منگتے کو منگتا منگے تے رہے مرادوں خالی، اس کی دینا تان محمد جرا آپوں خود سوالی۔ اب المیہ یہ ہے کہ آپ سرکی نہیں سمجھتے، میں آپ کو سرکی کا شعر سناتا ہوں۔ ہمارے میاں والی کا شاعر تھا، اس نے سرکی میں کہا پنے کولوں جے کوئی پنے اے کوئی عقل دی گلے۔ ہم پننا کہتے ہیں مانگنے والے کو، کوئی مانگنے والے کو کہے تو مجھے عجیب بات ہے یار، میں دوسروں سے مانگ رہا ہوں۔ پنے کولوں جے کوئی پنے اے کوئی عقل دی گلے، منگیا کر اس داتا تو جنو دیوتا ابو والے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے، اللہ میں فقیر ہوں، محتاج ہوں، مجھے روٹی دے دے، بھوک لگی ہے، 10 دن گزر چکے ہیں۔ قرآن کے الفاظ فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ۔ ان دونوں نوجوان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی چلتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے بابا پہنچی، اللہ کیسے آئی؟ فرمایا استحیاء، بڑے شرم و حیا کے ساتھ آئی۔ اللہ کو اس نوجوان لڑکی کا حیا کرنا اتنا پسند آیا، اللہ نے ہمیشہ کے لیے اس کے حیا کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ عورت کا سب سے بڑا زیور حیا ہے، شرم ہے۔ عورت قریب آئی، موسیٰ علیہ السلام دعا مانگے، اللہ روٹی دے۔ قریب آ کر کہنے لگی ان ابی یدعوکا، محلے والو دل کی کھڑکیاں کھولو، ان ابی یدعوک، پردیسی میرا ابا تجھے بلا رہا ہے، یہ نہیں کہا میں تجھے بلانے آئی ہوں۔ اگر وہ کہتی میں بلانے آئی ہوں، جو چرواہے پانی پلا رہے تھے
پردیسی بندے سے کیا کام ہے؟ اللہ نے مسئلہ قرآن میں سمجھا دیا، پرائے بندے سے بات کرنی پڑ جائے اس انداز میں اور بات کریں سننے والوں کو شک نہ ہو، میں نا میرا ابا بلا رہا ہے۔ اور کیوں بلا رہا ہے؟ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا، تو نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا، ہم گھر میں پہنچی، والد صاحب نے کہا پہلے تو تم دیر سے آیا کرتی تھی، آج جلدی کیسے آ گئی ہو؟ ہمیں سارا قصہ سنایا، ایک پردیسی بندے کو ہم پر ترس آ گیا، اس نے پانی پلا دیا ہے بکریوں کو، مجھے والد نے بھیجا ہے، ابا بلا رہا ہے، جو تم نے پانی پلایا ہے تجھے مزدوری دینا چاہتا ہے۔ کوئی شک نہیں رہا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قانون تو یہ ہے، رہبر آگے چلتے ہیں، لیڈر قائد آگے چلتے ہیں، ہمارے قائد تو سب سے پیچھے ہیں۔ اخباروں میں بیان آتا ہے ہم خون کا آخری قطرہ بہائیں گے، میں پہلا کون بہائے گا؟ واہ بھائی واہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قائد اور رہبر آگے چلتے ہیں، رہنما آگے چلتے ہیں، بیٹا دیکھنا اگر تو آگے چلی، مجھے تو راستے کا پتہ نہیں نا، تو آگے چلی میں تیرے پیچھے چلا، ایسا نہ ہو کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی تیرے جسم پر نظر نہ پڑ جائے، آگے میں چلتا ہوں تو میرے پیچھے چل کر مجھے زبان سے راستہ بتا دیا، مرتے دم تک عقیدہ رکھنا، میں بھی رکھوں گا، آپ نے بھی رکھنا ہے۔ کون سا عقیدہ؟ اللہ کا پیغمبر نبوت کے بعد بھی گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اللہ کا پیغمبر نبوت سے پہلے بھی گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ گناہ کرنا تو بات کی بات ہے، اللہ پیغمبر کے دل میں گناہ کا خیال بھی پیدا نہیں ہونے دیتا۔ میں آگے چلتا ہوں تو پیچھے جا، مجھے راستہ بتا۔ موسیٰ علیہ السلام آگے آگے، نوجوان لڑکی پیچھے پیچھے، قرآن کے الفاظ